أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ سورہ توبہ آیت 71۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سورہ توبہ میں جو عمومی تعلیمات دی گئی اور اسی طرح سورہ انفال، ان دو صورتوں میں خاص طور سے جہاد کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اور ضمنی طور پر دوسرے احکامات بھی آ گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً کہا کرتے تھے کیا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی، علی الجہادی، جہاد کے اوپر، ما بقینا، جب تک ہم باقی رہے، ابدا، ہمیشہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ سمجھے؟ تو اب خاص طور سے جو آج کی تعلیم ہے وہ ہے مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ یہاں پر خاص طور سے ایمان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف فرمایا کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو پہلے کون کون سی چیزیں بھلائی کی ہیں وہ معلوم کر لینا، دین کی بنیادی ضروری چیزوں کا علم حاصل کر لینا اور پھر ایک دوسرے کو بتانا ضروری ہے۔ آج عام طور پر لوگ پہلی بات تو دین کی ضروری چیزوں سے ناواقف، اور جو لوگ واقف ہیں تقریباً لوگ ایک دوسروں کو یہ ضروری چیزیں بتاتے نہیں۔ پہلے تو واقف نہیں، معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں، دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے۔ جبکہ اللہ فرما رہا مومن مرد، مومن عورتیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ جب دوستی ہے تو پھر کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک کو چھوڑ دیے، پھر فرمایا تم نجات نہیں پا سکتے۔ دیکھو، قبر کے عذاب سے نجات ہونا ہے، قیامت کے عذاب سے نجات ہونا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات ہونا ہے، چھٹکارا ہونا ہے۔ تم نجات نہیں پا سکتے تا وقت کہ بھلائی کا حکم نہ دو، برائی سے نہ روکو، اور آگے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، حق بات کی طرف کھینچ کے لاؤ بولے۔ اور اکثر لوگ بلا کے بھی نہیں لا رہے، دیکھ کھینچ کے لاؤ، سمجھے؟ اب سو رہا ہے سونے والا، اس کو کھینچ کے نہیں لاتا، کھینچ کے لاؤ بولے، سمجھے؟ بہانے کیا بناتے، وہ یہ بہانے بناتے۔ اب جن کو کھینچ کے لا سکتے ان کو کھینچ کے لانا، بس چلتا، تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، جن کو لا سکتے ان کو لانا، سمجھے؟ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جس قوم میں، جس جماعت میں کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ارتکاب بولتے گناہ کرتا ہے، اور وہ قوم، وہ جماعت باوجود قدرت کے اس کو اس گناہ سے نہیں روکتی، دیکھیں تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے ان پر، کن پر؟ نہ روکنے والوں پر، ان پر سے مراد نہ وہ گناہ سے روک سکتے ہیں، پینے والا پی رہا، سود لینے والا سود لے رہا، اور پھر نعرے، نیمبو، کلبندہ، بلاویں، کوڑیاں، مرچیاں سب لٹکے ہوئے، اور محلے میں ذمہ دار لوگ اس کو روک سکتے لیکن روک نہیں۔ زنا کرنے والا زناکاری کر رہا، شرک کرنے والا شرک کر رہا، کفر کرنے والا کفر کر رہا، گناہ بڑے بڑے گناہ عام ہوتے چلے جا رہے، وہ قوم روک سکتی لیکن پھر بھی نہیں روک رہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان پر، یعنی نہ روکنے والوں پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ، آخرت کا عذاب الگ، مرنے کے بعد کا الگ، یہ دنیا میں بعض گناہ، بعض جرم اتنے شدید اور خطرناک ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ وہ کون سی؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، سمجھے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی، اور اسی طرح یہ گناہ کون سا؟ برائی سے روکنا۔ اچھا، بعض لوگ تو وہ ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے نہیں روک رہے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کہتے، ایسا ہو جا رہا ہے۔ برائی سے روکنا ہو تو مشکل کام میں ختم، بولتے تو بیان میں دونوں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بولیں گے، لیکن برائی سے روکنے کا اور چلے گئے گھر کے سامنے نماز کی دعوت دیں گے لیکن شرک سے نہیں روکیں گے، اس کے وہ گھر کے سامنے نعرے، نیمبو، کلبندہ، بلا میں کوڑیاں سب لگے ہوئے ہیں وہاں، اس کے بارے میں نہیں بول رہے، نماز کی دعوت دے گیا۔ پہلے وہ بولنے کا ہے شرک کے بارے میں، پہلے توحید، لا الہ الا اللہ، دیکھو پہلے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نفی کی گئی، نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ، نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا مگر اللہ، سمجھے؟ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے بھی روکنا ضروری ہے، سمجھے؟ بڑے بڑے گناہ عام طور پر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جرم اعلانیہ ہو رہے ہیں، سمجھے، لیکن اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے،
جبکہ اللہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اور آپس میں کیا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سمجھے؟ اور ایک بات، اجتہادی مسائل میں منکر نہیں ہوتا. اجتہادی بول تو جو قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہے، یا صراحتاً تو ہے لیکن آپس میں بظاہر تعارض ٹکراؤ پایا جا رہا ہے، یا پھر ایک ہی لفظ اس کے دو معنی پائے جا رہے ہیں، تب یہ اجتہادی مسائل. اب کیا ہے، غیر مقلدین حضرات کیا کر رہے ہیں، اجتہادی مسائل میں تبلیغ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر رفع یدین کا مسئلہ اجتہادی، اور پھر آمین کا مسئلہ اجتہادی. سمجھے؟ ہاتھ کہاں باندھنا، اب وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، یہ افضل ہے. اب ائمہ کا اس میں اختلاف ہوا تو اجتہادی مسئلہ بولتے. اجتہادی مسئلے میں منکر نہیں رہتا، وہ منکر ہے، یہ منکر ہے، منکر ناجائز کام کر رہا بول کے اس میں دعوت نہیں دی جائے. اجتہادی مسائل. سمجھے؟ تو بہرحال آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبی کی حالت میں شروع ہوا، وسیعود کما بدا، اور ان قریب ایسا ہوگا. فطوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے ان خوشخبری ہو جو الذین، جو لوگ کیا کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں. فساء الذین یصلحون ما افسد الناس، لوگ جب کیا کر دیے، فساد مچا دیے، اصلاح کا کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اصلاح کیا ہے، عقائد کی درستی. کفر سے بچانا سب سے بڑا کام ہے، شرک سے بچانا سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. توحید کی تعلیم دینا سب سے بڑا کام، دینی کام، اس سے بڑا اور کوئی نہیں. توحید کی تعلیم دینا اور شرک سے بچانا، اسلام کی بنیادی تعلیم دینا اور کفر سے بچانا. عام طور پہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ منکر کو نہیں روک رہے، ایک، اور توحید کا پرچار عام طور پر نہیں ہو رہا، دو، شرک سے نہیں روکا جا رہا عام طور پر. دیکھیں کفر سے، اب ظاہر بات ہے شروع سے جو توحید چلی آ رہی ہے تعلیم دینا ہے، اس کا نہیں دے رہے، جس کی بنا پر کیا ہو رہا، شرک پھیلا ہوا ہے. سمجھے؟ شرک پھیلنے کی وجہ کیا، توحید کی تعلیم پہلے سے کوٹ کوٹ کر دل و دماغ میں نہیں بھر دی گئی. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا، دیکھو ظالم کو ظلم سے روک دو کا کیا مطلب ہوا، کفر کرنے والا بھی ظالم، شرک کرنے والا بھی ظالم. آج ظالم بولے تو اردو زبان میں ایک آدمی کو ظلم کر رہا، مار رہا، بولتا رہی ان ظلم کر رہا، بولتے وہ بھی ظلم ہے. لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دیکھو تو ظالم کو ظلم سے روک دو کا مطلب شرک کرنے والوں کو شرک سے روکنا. ابھی کاغذ نگر چلے آتا، اکثر لوگ شرک کر رہے ہیں، کبھی پھر کے شرک کی تعلیم نہیں. یعنی شرک سے روکنے کی تعلیم دینا ضروری ہے، توحید کی تعلیم دینا، شرک سے روکنا ضروری ہے. انفرادی طور پر کر سکتا نوجوان میں، لیکن ایک مرتبہ بھی فون نہیں آ رہا وہاں سے، ارے وہ بچہ نہیں توحید کے بارے میں اچھا زبردست سیکھ کے آ گیا، اور یار دیوانہ گلی گلی جا کے سب کو سمجھاتا ہے، گلی گلی میں نعرہ ہے، وہ نوجوان ہمارا ہے بول رہے ہیں، اتنا اچھا سمجھا رہا ہو، تو ایک مرتبہ بھی نہیں ہو رہا. سمجھ، اور یہ منڈل کو چلے جاتا ہے، اس کی وہی حالت.
بازو قادیانی کا گھر ہے بازو میں اس کو نہیں سمجھا رہا، نمبر لکھ کے لاؤ تو اصل گھر کو چھوڑ کے آ گیا۔ اس کے خاندان میں قادیانی کی بچی چلی گئی، فکر نہیں کرتے، ایک مرتبہ بولنے کے باوجود کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، سمجھے؟ ہاں وہ جان دے، ان کا اللہ جان دے، بول کے اس کے کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لی تھی، پڑھ لے میں دوزخ میں جا رہا ہوں نا، چل تو بھی دوزخ میں، بول کے ہوتی ٹھیک ہے آتا ہوں، بولتا ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ارے روکنا، شراب پینے والا شراب پی رہا، جوا کھیلنے والا جوا کھیل رہا، رشوت لینے والا رشوت لے رہا، سود لینے والا لے رہا، اور سب سے بڑا گناہ کفر شرک کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ آج عام طور پر لوگ ہلکا ہلکا دیکھ لیے، وہ خاص طور سے کھانا کھاتے نہیں، میٹھا نہیں، دعوت میں میٹھا کھانا سنت ہے نہیں ہے، یا دیکھو حالانکہ میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد ہی میٹھا سنت نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کے بعد ہی سنت سمجھ لے رہے ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے لیکن کھانے کے بعد سنت نہیں، سمجھ آیا؟ ہاں کھانے کے بعد دعوتوں میں میٹھا نہیں ہے سنت، وہ داڑھی رکھنا سنت ہے بول کے یہاں نہیں بول لے رہے، یہاں یہ تو واجب کے حکم میں ہے داڑھی، اور پھر 24 گھنٹے رکھنا ہے، یہاں تھوڑے دن رکھے نکال دیے پھر انجوائے کر لیے، چکن چپاٹے ہو گئے، ایک مٹھی سے کم کر دیے، ویسا نہیں ہے۔ دیکھو تو لوگ کیا کر رہے ہیں، نفس پرستی کا شکار ہو گئے، نفس پرستی کا شکار۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے، نوجوان بچوں سے خاص گزارش ہے، داڑھی بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، شرک سے روکنا ہے، کفر سے روکنا ہے۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز قائم کرنا، اقامت کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو سیدھا کھڑے کر دینا، یا مطلب فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اور خاص طور سے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ کب کرنا پڑتا ہے، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے صحیح نماز پڑھنا، سمجھے؟ اقامت اور پابندی سے پڑھنا، جمعہ کے جمعہ بلکہ نہیں، روزانہ نماز پڑھنا۔ آج عام طور پر کیا کرتے ہیں، جمعہ کو پابندی کر لیے، اور ایسے لوگ بھی ہیں دیہاتوں میں جمعہ کی پابندی بھی نہیں کر رہا۔ کیا رے ڈکر بولے تو سال میں 2 ٹکر بولا کرتے ہیں، رمضان بقرعید رونڈے نا منم منڈے نا، ایسی حالت ہو گئی۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں، سمجھے؟ کیسے تم بولے تو الحمدللہ اچھا ہوتے فونوں پہ سب کو، سمجھے؟ کیسے ہیں تو الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حال نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھ کے اچھا ہوں کیسا بولے گا؟ نماز نہیں پڑھ رہا بولے تو سنو، برباد ہو جا رہا، غارت ہو جا رہا، تباہ ہو جا رہا۔ حدیث کے لحاظ سے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو بولے، اس میں ایک نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو نماز کو چھوڑتا ہے تو ہلاک ہو، ان کیا بولنا، ارے تم کیسے بولتے میں ہلاک ہو جا رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، بولا ارے کیا ہو رہا، کئی کو ہو رہے ہلاک، تم بولتے نہیں نماز نہیں پڑھ رہا میں، ہاں صحیح بولا۔ دیکھو نماز صحابہ کے زمانے میں خیریت کا مفہوم دین پر ہے نہیں، سرک گئے یہ تھا۔ آج خیریت بولے تو یہ جسم اچھا ہے تو الحمدللہ بول رہے ہیں، وہ ٹکر لگی، ارے نہیں بھائی ٹکر لگی کیا خیریت بتاؤں، بولتا ہے ماں لگا طلب تیرا، اور اس کو جسم ٹھیک نہیں ہے تو خیریت سے نہیں سمجھ رہا، روح برباد ہو رہی، حالانکہ روح اصل ہے، جسم تابع ہے، روح اصل ہے۔ اب وہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کا نام عبداللہ، تو کیا بولتے، عبداللہ صاحب چلے گئے، عبداللہ صاحب چلے گئے۔ ابھی نہ کے پوچھ رہے ہیں، ارے نہیں گئے نہ سو کے ہیں نا، ان کی باڈی بولتے، عبداللہ صاحب نہیں ہوتے وہ، انہوں چلے گئے، روح کو بولتے گو، سمجھا؟
وہ ان کی باڑی بول رہی، وہ عبداللہ روح جو چلے گی وہ عبداللہ صاحب ان کو بول رہے ہیں، سمجھے؟ دیکھیں تو پتہ چلا وہ عبداللہ صاحب چلے گی، یہ تو ان کی باڑی ہے، تو جسم اصل نہیں، روح اصل ہے۔ تو آج عام طور پر دیکھ لو جو نماز قائم نہیں کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا، اکثر لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہے۔ اب دیہاتوں میں تو زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے تو معلوم ہی نہیں، زکوٰۃ سن رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالنا صاحب استطاعت ہے، ان کے اوپر فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے۔ نماز کا مسئلہ تو روز ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کتنا بھائی؟ 1,00,000 میں 2,500 سمجھ نکالنا، 1000 میں 25 روپے، 50,000 ٹوٹل آ رہا تو 1,250 روپے نکالنا، اتنا تو 10% نکالو، 5% نکالو، بولے 2.5 تھوڑی 1000 روپے میں 25 روپے نکالنے کا ہے زکوٰۃ، اتنا سونا چاندی سب ٹوٹل کر لیے آسانی کے ساتھ، تو ٹوٹل ڈال لے کتنا؟ 50,000 ہوا، 50,000 ہوا، 1,00,000 ہوا، 1,00,000 میں 2,500 زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، 2,500 1,00,000 میں۔ پھر وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیکھو مومن مرد مومن عورتیں کیا کرتے ہیں، ہم یہ مومن لوگ اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے۔ آج کیا ہوا، کتنا سمجھانے کے باوجود کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، بار بار بولا جا رہا، بار بار سمجھایا جا رہا، ارے حرام نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، بولے تو بھی یہ کان سے سن کے یہ کان سے نکال دینے، یہ کان کے سن کے وہ کان تک بھی نہیں آنے۔ موسیٰ آشیج بولتے رہتے ہم ناشیج کر لیں گے، کہتے برابر۔ ارے نماز پڑھو رہے جمعے میں، مسلسل 3 جمعہ نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، نماز کا مقام بیان کرے تو لگا سننے کے بعد اضافہ ہونا، 5 نماز پڑھنا شروع کرنا، نہ سنتے ہیں برابر اپنا کام کر لیتے۔ سو چکا نیند تو دنیا میں بہت غفلت کی، قبر میں تجھ کو سونا نہ نصیبہ ہوگا، سمجھے؟ سونا نہیں۔ تو اتنا بولنے کے باوجود، سننے کے باوجود، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان سامنے آ گیا۔ مومن دیکھو، مومن کون ہو؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، یہ مومن ہے۔ آج جھوٹے اپنی زبان سے تم مومن ہے بولتے ہو، مومن کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہے، نبی کی فرما برداری بھی نہیں کر رہے، پھر بھی مومن بول رہے۔ تو مومن کون ہے؟ اللہ کی، کل بھی بات آئی تھی، نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کا کرنا مومنین کو فائدہ دے گا۔ یہاں فائدہ نہیں ہو رہا کا مطلب یہ کہ مومن ہی نہیں ہے، سمجھے؟ وہ بچہ کیا کرا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کیسا میں سیدھی کرتا ہوں بلکہ کیا کرا، وہ کتا ہے نہیں، کتے کی دم پھگنی گٹا کاغذ کا اس کو چڑھایا، سمجھے؟ گنپور جا کے چڑھا کے پھر 1 مہینے کے بعد وہ کاغذ کا پھگنی گٹا سیدھی ہوتی بلکہ اس کو نکال دیا، نکالے تو پھر ٹنگ، پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ ارے جب سے کہاوت مشہور ہو گئی، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ایسی حالت ہے عام طور پر دیکھیں، نوجوان بچوں کی وہی حالت ہے، اور بے نمازیوں کی سب وہی حالت ہے، اور پھر جمعہ نہیں پڑھنے والے گاؤں کے لوگوں کی وہی حالت ہے، اور دوسرے لوگ ایکشن نہیں لے رہے، کمیٹی والے، ارے کیسا جمعہ نہیں پڑھتا تو، 3 جمعہ نہیں پڑھے تو اسلام سے نکل جاتا، نہیں معلوم تجھے؟ سمجھاتی نہیں۔ دیکھو اللہ صاحب بولا، یطیعون اللہ ورسولہ اولئک، دیکھو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھو جو یہ کام کرتے، کیا؟ ایک تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پھر اچھا روکنے، اور ایک بات سنو، روکنے نہیں آتا تو کیا کرنا؟
علماء کرام کو ساتھ میں لے جانا، یا اس کو خاص طور سے لے کے آنا۔ اب شراب پینے والا اس کو لائے، سود کھانے لانے سے پہلے فون کرنا، صاحب میں دوست کو لا رہا ہوں، سود کے کاروبار کر رہا ہے، سود کے اندر ہے، ذرا سود کے بارے میں سمجھاؤ، میں لاؤں، بلکہ اس مقصد سے نہیں بولنا، اور شرک کر رہا ہے ہمارا دوست، میں لے کے آ رہا ہوں، ذرا شرک کے بارے میں اس کو سمجھاؤ، بلکہ فون کر کے اس کو لے کے آنا۔ اس کی ذمہ داری، چلو گنگیں گے، پھر خاجن کے بارے میں پھر اس کے امی ابا کو سمجھاؤ، چلو بول کے بولنا، بولتا نہیں سمجھے، چلو یہ میرے کو سمجھانے دے، چلو پھر کے دیں گے کو بولنا نا، میں ہاں سمجھ میں، ہاں اب ان کی ذمہ داری کیا، پتھر بچھانے والے جتنے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا، ارے ان لوگ کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، لے کے آ کے سمجھانے نہیں آتا تو جن کے پاس سمجھانے ان کو بٹھا کے لے جانے تو آتا نا، ایسا نہیں کر رہے، سمجھے، کرنا، ارے بول رہے کریں گے، وہ انشاءاللہ بولو کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔